72 لوگ یہ چلے ہیں وہ قرض اتارنے جو نبی پر جناب عبداللہ اور جناب اسماعیل کا تھا. 72 لوگ میدان کربلا. سخی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کس نے؟ بولیے نا کس نے؟ مجھے بڑا پسند ہے، میں جناب حسین کو سخی بولا، اچھا لگتا ہے دل کو. سخی نے کیا فرمایا؟ سخی فرماتے ہیں کہ یارو سجنو، مروت میں مارے نہ جانا. مروت میں چراغ بجھاتا ہوں، میں چراغ، چلے جاؤ تمہیں اجازت ہے. چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد جب کچھ دیر بعد چراغ روشن کیا، سارے کے سارے وہیں بیٹھے. سارے کے سارے. آپ نے پوچھا کہ بھائی تم گئے نہیں سب؟ کہا جی ہم چلے جاتے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیتے کہ ہم آپ کے شہزادے کو چھوڑ کر آ گئے تھے. اب آپ ذی الاحترام میدان کربلا قائم ہوا، نمازیں ادا کی گئی. حملہ شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی. 18 جیٹھ کا دن، شدید گرم ہوائیں، تپتا صحرا اور 3 دن کی پیاس. رفقائے حسین میدان کربلا میں سب شہید ہوتے گئے. حر شہید ہوا، ابن حبیب ابن مظاہر شہید ہوا، سب لوگ شہید ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے. آخر پر باری آئی قاسم بن حسن. کس کی؟ حضرت امام قاسم، حضرت جناب امام قاسم. حضرت امام قاسم وہ بندے ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ عالم کے وصال کے بعد لوگوں کو رسول اللہ کو دیکھنے کی طلب ہوتی تھی تو حضرت جناب سیدہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ قاسم کو باہر بھیجیں، ہم نے ان کی صورت میں رسول اللہ کو دیکھنا ہے. اتنے ملتے تھے سرکار دو عالم سے حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے. مشابہ اس لیے تھے کہ ناف سے لے کر اوپر تک سر تک امام حسن جناب رسول اللہ سے ملتے تھے، اور ناف سے لے کر پیروں تک جناب حسین رسول اللہ سے ملتے تھے. بریلی کے تاجدار نے بھی کہا تمثیل نے اس خلقت کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنے ہیں حسن، آدھے سے حسین. یہ نور الہ سے بنے ہیں. حضرت جناب حسین کے پاس آئے جناب قاسم، آ کے عرض کرتے ہیں حضور اجازت بخشے، میں نے کربلا میں پہنچتا ہوں، میں بھی قربانی پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم شبیہ مصطفیٰ ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو. تمہیں کیسے بھیجیں؟ تمہیں اجازت نہیں، تمہیں اجازت، کیونکہ جو بھی کربلا میں گیا ہے واپس لوٹا نہیں، تجھے اجازت نہیں. آپ سیدہ زینب کے پاس آئے، زینب بنت علی کے پاس جو امام حسن کی ہمشیرہ محترمہ ہے. پھپھو جان، چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے میدان کربلا میں جانے کی. کہا بیٹے جا کے حسین سے بات کر، ہم تو پہلے ہی دکھوں سے بھرے پڑے، تجھے کیا کہے، تو بھائی حسن کی نشانی ہے. پھر دوبارہ آئے جناب سخی کے پاس، چچا جان اجازت بخشو، میں کربلا میں جاتا ہوں، جا کر اپنا جوہر دکھاتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں دے سکتا، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. قصہ مختصر، جناب قاسم خیمے کی جو چوب ہوتی ہے، چوب، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر غمزدہ بیٹھے. اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے ابا جان نے ایک تعویذ عطا کیا، ابا جان نے عطا کیا تھا. اور ابا جان نے فرمایا تھا جب دنیا میں تجھے سب سے زیادہ مشکل درپیش ہو تب یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا. یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں. اس سے بڑھ کر تو پریشانی کی بات کوئی نہیں، میں اجازت مانگتا ہوں شہادت کی، اور چچا جان اجازت نہیں دیتے. آپ نے وہ بازو سے تعویذ اتارا، اس کو کھول کر پڑھا تو لکھا تھا بیٹے قاسم
جب میدان کربلا میں تیرا چچا اکیلا ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر بھاگ نہ جانا، اس کا ساتھ دینا۔ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ وہی علی ہے جس نے جب کربلا کے میدان کا دورہ کیا تھا نا، فرمایا تھا یہاں پر یہ خیمے لگیں گے، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر شہید ہوں گے، یہاں پر ان کے خیمے ہوں گے، یہاں پر مستورات ہوں گی، یہاں پر کجاوے ہوں گے، یہاں پر سواریاں ہوں گی۔ جب حسین کربلا میں پہنچے تھے نا تو اطراف میں گاؤں تھا، اطراف میں گاؤں تھا نینوا، اس کو عربی میں اس کا ایک اور بھی نام ہے، آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس مقام نینوا کے بابے پرانے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا بیٹے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں حسین ابن علی۔ انہوں نے کہا جی کچھ دیر پہلے حسین ابن علی آپ کے والد محترم جناب حضرت علی بھی تشریف لائے تھے، وہ اس جگہ کا معائنہ کر کے گئے تھے۔ تو بارہ لوگ کس حضرت جناب قاسم کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ کائنات کا کتنا بڑا سخی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں۔ جناب مولا حسین آپ نے ان لوگوں کو بلایا، ان کو پیسے دے کر، ان کو کربلا کی وہ ساری جگہ خریدی، کربلا کی وہ ساری جگہ خرید لی۔ خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کا تمہیں ہی مالک کرتا ہوں، اس کا تمہیں ہی، بس ایک وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ جب کل ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے ہمارے لاشوں کو آ کر دفن کر دینا۔ اللہ، یہ وعدہ پڑا۔ آج بھی اسی خاندان کے افراد وہ حرم پاک کے متولی الغرض حضرت جناب قاسم وہ تعویذ لیا اور جناب حسین سخی کے پاس پہنچا۔ اچھا جان یہ تعویذ پڑھی ہے، تعویذ پڑھا، لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین پر خود کو قربان کر دے۔ کہا بیٹے اگر میرے بھائی کی اجازت نہ ہوتی تو میں تجھے کبھی بھی صحرائے کربلا میں نہ بھیجتا۔ ان کو امامہ باندھا، تلوار باندھی ذوالفقار حیدری، ان کو تھما دی۔ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم بن حسن میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو سارا جو لشکر یزید ہے اس کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے شہر مدینہ سے رسول اللہ اپنی قبر مبارک سے تشریف لائے، سارا لشکر ہچکچانے لگ پڑا کیونکہ اتنی مشابہت تھی ان کی رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ۔ سارا ادھر سے ایک آدمی بولا، انہوں نے کہا کہ یہ قاسم بن حسن ہے، حسن کا بیٹا، یہ رسول اللہ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے، یہ قبر سے رسول پاک نہیں تشریف لائے، یہ حسن کا بیٹا ہے۔ الغرض دوستو یہ نہ جانے کون سی بیعت لینا چاہتے تھے، یہ نہ جانے کون سی بیعت لینا چاہتے تھے۔ بیعت لینے کے انداز اور ہوتے ہیں، تیور اور ہوتے ہیں، وہ دشمنی کے انداز اور ہوتے ہیں۔ جب حضرت قاسم زخمی ہو کر زمین پر گرے آپ نے آواز دی یا اماں، چچا جان آئے مجھے اٹھا لے، کیونکہ سارے لاشیں تو جناب حسین لے کر آتے تھے اور ان کو خیمے میں رکھتے تھے۔ یہ حسین کا بڑا حوصلہ نہیں جس نے اپنے جوان بچوں کو اٹھایا، بڑا حوصلہ ہے پیغمبر کی اولاد کا۔ اب احباب احترام دشمنی کا انداز دیکھیے، دشمنی کا عالم کیا تھا۔ کیا یہ بیعت لینا چاہتے تھے کہ پس پیچھ پردہ حقائق کچھ اور تھے؟ جناب قاسم بن حسن جب زمین پر تشریف لائے حضرت سخی مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب میں عباس کی جانب گیا ہوں تو مجھے عباس کسی اور جانب سے، جب اس عباس کے تعاقب میں پیچھا کرتے ہوئے کھوج لیتے ہوئے ادھر پہنچا ہوں تو شہزادہ قاسم کی آواز کہیں اور سے آئی ہے۔ یہ کیسی دشمنی ہے، یہ کیسی بیعت لینا چاہتے ہیں؟ یہ شہزادہ قاسم بن حسن کو وہ پورے صحرائے کربلا میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کھیلتے رہے،
وجود مبارک سے جیسے فٹ بال سے کھیلتے ہیں، کبھی ادھر گرا دیا، اٹھا کر ادھر لے گئے، اٹھا کر ادھر لے گئے۔ کیوں نہ آج 10 محرم الحرام کو جنگل کے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ کیوں نہ دیں؟ جب احباب کلیجہ پھٹ جائے، الفاظ میں بتاب نہیں، کسی میں وہ ہمت نہیں جو کربلا کی داستان سنا سکے۔ وہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ سب کو حسین ابن علی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ جب حضرت قاسم کو اٹھانے لگے نا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے وجود اتنا مسئلہ ہوا تھا، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے وجود اس قدر توڑ دیا تھا، وجود شکل پیغمبر کا۔ کس کا؟ بولیے نا، کس کا؟ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہم شکل کا وجود اس قدر مسل دیا تھا۔ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے کاندھے سے اپنے اوپر سے وہ چادر اتاری اور اس کو سرزمین کربلا پہ بچھا کر وہ سارا وجود سمیٹ کر اس چادر میں رکھا۔ دشمنی کے بھی کچھ عذاب ہوتے ہیں، اور پھر اٹھا کر ایسے لپیٹ کر اپنے وہ پیچھے حسین ابن علی کو پتا چلا ہے ہم شکل پیغمبر کا۔ احباب ذی احترام، یہ منظر کچھ اور تھا، مگر نشیر خار بچوں پر بھی حملے کیے جاتے ہیں، اور ان تیروں سے جو تیر جانوروں پر استعمال کی جاتے ہیں، 3 منہ والے تیر، وہ اسپیشل تیر ہوتا ہے جو گھوڑوں پر چلاتے ہیں، اس تیر کے ساتھ جناب شہزادہ علی اصغر کی حلق پر وہ تیر چلایا گیا۔ تب تنہا جناب حسین رہ گئے، تنہا۔ سیکنڈ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑا خوبصورت قد تھا۔ کتب تواریخ میں 16 سال ان کی عمر لکھی۔ کتنی عمر؟ 16 سال۔ ابا سے اجازت لے کر میدان کربلا میں نکلے۔ کیا وہ منظر ہوگا احباب ذی احترام؟ دشمنان اسلام پر حملہ کرتے کرتے جب آپ تھکے، پیاس نے غلبہ کیا، تو جناب حسین کی بارگاہ میں آئے۔ ابا جان، پیاس نے ستا دیا، غارت عینای من العطش، پیاس میری آنکھیں چدیا گئی ہیں، ان کے آگے اندھیرا آ رہا ہے۔ جناب حسین نے فرمایا، بیٹا جب مجھے پیاس لگتی تھی نانا محمد مصطفیٰ مجھے اپنی زبان چساتے تھے، لے میری خشک زبان چوس لے، شاید تجھے تسکین آ جائے۔ زبان چسا کر پھر بھیجا، پھر لڑتے رہے، پھر واپس آئے۔ بجان پیاس سے ڈالوں، اگر ایک قطرہ پانی کا مل جائے نا تو پھر دیکھیں میں ان کی صفوں کو تہس نہس کیسے کرتا ہوں۔ زمانہ دیکھے کہ رسول اللہ کے بیٹے، رسول اللہ کی نسل کے جوان کیسے لڑے۔ کہا بیٹے خدا کی قدر اور قضا ایسے ہی ہے، چلا جا اور اب رسول اللہ سے ابا جان کے دست مبارک سے جام کوثر لے۔ علی اکبر شہید ہو کر، زخمی ہو کر نیچے تشریف لائے۔ آپ نے آواز دی، یا ابا، ابا جان آئے۔ جناب حسین اٹھانے کے لیے گئے۔ جناب حسین نے سر انور کو اٹھا کر، زخمی تھے، اپنی گود میں رکھا، اپنا چادر لی۔ جس نے جوان بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں وہ جانتا ہے کہ یہ درد کیا ہے۔ اپنی چادر سے علی اکبر کا چہرہ صاف کیا۔ علی اکبر کا چہرہ صاف کیا تو علی اکبر مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ جناب مولا نے پوچھا کہ بیٹے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ابا جان وہ سامنے حضور تاجدار ختم نبوت تشریف فرما ہے، وہ نانا جان تشریف فرما ہے صاحب، اور مصطفیٰ کریم جان عالم علیہ السلام کے دست مبارک میں 2 پیالے ہیں پانی کے۔ میں ابا جان سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں پیالے مجھے دے دیں، بڑی شدت کی پیاس ہے۔ اور پاک نانا جان فرما رہے بیٹے تو ایک ابھی پی لے، باقی شرابی حوض کوثر پر کرنا، ایک تیرے باپ حسین کے لیے رکھا ہے۔ احباب ذی احترام، جوان بیٹے کو اٹھا کر اپنے خیموں میں لائے،
جس کی آنکھوں سے حسین کے غم میں آنسو آ گئے، خدا اس کا قبول کرے، دنیا کے سارے غم اس کے مٹ جائیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب مولا حسین جناب شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کر لا رہے تھے، اتنا عالی شان قد تھا کہ آپ کے قدم مبارک زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلے، اتنا پلا ہوا جوان، اور اس کے وجود کو اٹھا کر کاندھوں پر لانا، 3 دن کی پیاس ہے، اس شدت کی تکلیف، اور جس کو اگلی منظریں بھی نظر آ رہی ہیں، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ احباب، آپ کے میرے آقا و مولا شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، زخموں سے چور ہے، 55 کے قریب زخم وجود مبارک پر لگے ہیں۔ کتنے؟ 55 کے قریب۔ وہ پیرو جوان، بوڑھا جوان، مورخ لکھتا ہے کہ حضرت جناب حسین شہید کربلا جب آپ زمین پر تشریف لائے تو لشکر یزید میں سے کسی کی یہ جرت نہیں تھی جناب حسین کے قریب آ کر آپ کی گردن کو کاٹتا، روک تھا۔ یہ روب کیوں نہ ہوتا؟ یہ روب سرکار دو عالم نے ان کو نصیب فرمایا۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، سرکار نے فرمایا تھا امبل حسین فلا وجرأتی وہیبۃ، حسین کو میں اپنی جرت وارث وہ وراثت دیتا ہوں۔ احباب ذی احترام، حسین ابن علی کا سر تمام شہدائے کرب و بلا کے سر کاٹ لیے گئے۔ دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مخدرات عصمت، وہ پاک بیبیاں، ان کو خیموں سے نکال لیا گیا، جکڑ دیا گیا، باندھ لیا گیا۔ وہ بیمار کربلا جناب زین العابدین کو بھی باندھ لیا گیا، کجاووں پر کس کر باندھا، نیزوں پر سر تھے، ساتھ وہ مخدرات تھیں، اور آگے آگے وہ ڈھول بجانے والے، وہ شادیانے بجانے والے تھے۔ کوفے کے، عراق کے، شام کے وہ بازار تھے، جب ڈھول بجتے وہ پاک بیویاں جن کے سر کو کبھی بغیر پردے کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ گلیوں کے لونڈے اور گلیوں کے آوارہ اوباش لڑکے، وہ تماشا دیکھنے کے لیے اہل بیت محمد کے قریب گھیرا تن کرتے ہیں۔ کائنات عالم میں ایسا ظلم کس نے دیکھا ہوگا؟ کوفہ کے بازار میں جب حضرت حسین اور آپ کے رفقا کے سر اور مخدرات تشریف لے جا رہی تھی، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر پہچان لیا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ وہ آگے آ کر عرض کرتا ہے کہ کچھ مطالبہ تو نہیں، مجھ سے کچھ مطالبہ فرمانا چاہتے تو فرما لیں۔ پاک بی بی جناب زینب نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ہم حرم مصطفیٰ ہیں، رسول اللہ کا حرم ہے، ہمارے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، تو وہ تو رسول اللہ کا گھر تھا، شہزادی تھی پاک رسول کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ہمارے قریب آنے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یوں کرو کہ کسی کو پیسے دے کر یہ کہہ دو کہ ان اوباش نوجوانوں کو ہم سے دور رکھیں۔ یہ رسول زادیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ احباب ذی الاحترام، پھر کائنات عالم نے دیکھا کہ حسین کے سر نے آیات قرآن پڑھی، اور جس نے بھی حسین کا سر دیکھا کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ ختم ہو گیا ہے، یہ شہید ہو گیا۔ انبیاء زیارت کے لیے آئے، اولیاء زیارات کے لیے آئے، یہ طویل مرحلہ ہے۔ اب اس میں بھی بات ہے کہ جناب حسین کو کیسے دفن کیا گیا، ان کی تدفین کہاں ہوئی، کیونکہ وجود تو آپ کے وہ جب دربار یزید میں حالات نرم ہوئے تو یزید نے پوچھا کہ ہاں کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں
انہوں نے کہا ہمارے 3 مطالبے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں۔ ایک زین العابدین کو اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے دیا جائے، دوسرا ہماری ماں فاطمہ الزہرا کے پیارے ہاتھوں سے وہ گلوبند جو تھے وہ بنے تھے وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم جا کر صحرائے کربلا میں اپنے شہیدوں کی تدفین کریں۔ عمران بٹی صاحب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے جناب حسین کا سر واپس نہیں کیا، یہ بھی لکھا ہے کہ بیچ دیا سر، حضرت جناب سیدہ کائنات کے قرب میں آپ کا سر دفن کیا گیا، یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے سر دے دیا، جاؤ سر بھی کربلا میں دفن کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے سر نہیں دیا۔ بنو امیہ کا ایک حکمران تھا، وہ حضرت ابن سیرین کے پاس آئے۔ ابن سیرین خوابوں کے ماہر تھے، علامہ تھے، آ کے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، سرکار میرے ساتھ۔ تو انہوں نے آگے سے اس کو جواب دیا، لگ رہا ہے کہ تو نے اہل بیت محمد میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی۔ احباب ذی الاحترام، آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر میں سید نہ آتا تو میں زیادہ کھل کر آپ کو بتاتا، سید ہوں تو اس ڈر سے نہیں بتاتا کھل کے کہ یہ نہ کہ پتہ نہیں شاید یہ اپنی عزت کروانے کے لیے پڑے ہوئے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تم میں سے جو شخص میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرے گا، حسن سلوک کرے گا، ان کی حاجات پوری کرے گا، اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے گا۔ اللہ اس کا بدلہ اس کو، یہ احادیث طیبات ہیں، وہ عربی کے الفاظ بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اگر اللہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں نہ دے تو قیامت کے دن میں اپنی اولاد سے اس نے سلوک کرنے والوں کے ساتھ میں خود اس نے سلوک کروں گا اور ان کو اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس نے کہا کہ حضور کو میں نے دیکھا ہے، حضور میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو ابن سیرین نے کہا لگتا ہے کہ تم نے رسول اللہ کی اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، اچھا سلوک کیا ہے۔ کہنا کہا ہاں، میں یزید کے بیت وہ جو ہوتا ہے خزانے والا، خزانہ جو ہوتا ہے وہ تو خزانہ جس کو مینٹین کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ جو خزانہ ہوتا ہے، جو اس کا خزانہ جمع کیا ہے، اس نے وہ جو مال اس نے اکٹھا کر رکھا ہے اپنے کمرے میں، اس کا جو خزانہ ہے، اس کی تجوری باکس کہہ لو، تجوری روم کہہ لو، جو اور جو ایگزیکٹ ورڈ میرے وہ نہیں آ رہا، تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جناب حسین کا سر پڑا تھا۔ اب یزید بھی مر گیا، 3 سال حکومت کرنے کے بعد وہ بھی مر گیا، اس کے بعد عہدہ دوبارہ آئے گی 100 سال 150 سال اس کے بعد جا کر کہتے میں نے حسین کا سر دیکھا تو میں نے بڑا پریشان ہوا، میں نے حسین کا سر لے جا کر اس کو کفن دیا، غسل دیا اور اس کو دفنا دیا۔ ابن سیرین کہتے ہیں اسی نیکی کا اجر تجھے رسول اللہ نے دیا۔ یہ بھی ایک موقف ہے، ضروری نہیں کہ یہ درست بھی ہو، اختلاف بھی اس سے کر سکتے ہیں آپ۔ تو احباب ذی الاحترام، آپ سب یقیناً خوش بخت اور خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو شان اہل بیت پاک سننے کی، کربلا میں اپنے آپ کو لے جانے کی اللہ نے توفیق دی۔ خدا کرے کہ وہ دن خیریت سے آئے اور ہم سب کربلا میں جائیں، حرم علی میں جائیں، حرم حسین میں جائیں، حضرت جواد امام رضا کی آستانے پر جائیں، حضرت موسیٰ کاظم کی آستانے پر ہمیں شرف ملے جانے کا۔ کربلا معلیٰ میں ان کے پاس غازی عباس علمدار کا آستانہ ہے، اللہ ہمیں وہاں بھی جانا نصیب کرے۔ ویسے آپ کو ایک آپس میں بات بتاتا ہوں کہ اگر یہ ہستیاں بھی عربیوں کے ہاتھ میں چڑھی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو قبرستان میں سیدہ زہرا کا حال ہے۔ تو یہ کبھی آپ جائیں گے نا ان کے آستانوں پر تو اتنے بڑے بڑے گنبد سونے کے بنے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ہاں شاہوں کے دربار ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو لے جائے، قیامت کے دن اللہ رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت والوں میں ہمیں کھڑا کرے، اور اللہ کریم ہمیں ادب والا رکھے۔ وہ ادب حضور کی اہل بیت کا بھی ہے، حضور کے صحابہ کا بھی ہے، حضور کی اہل بیت اور ازواج مطہرات کا بھی ہے، اولیاء اللہ کا بھی ہے، صالحین کا بھی ہے، پاکان امت کا بھی ہے، امت مصطفیٰ کا بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ادب ہی ادب نصیب کرے،
وما علینا الا البلاغ المبین۔